بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم ہوٹل سے باہر نکلے تو آبی بولا، یار تجھے کیسے پتا چل گیا تھا کہ مال ان کے ساتھیوں نے لوٹا ہے؟ تیرے پاس کوئی گیدڑ سنگھی ہے؟ اوے بکواس نہ کر، تیرا تو مغز خراب ہے۔ جہاں تجھے عورت نظر آئی تو نے وہیں ڈیرا ڈال لیا۔ ابے یہ عورتیں تجھے مروا دیں گی، ایک دن صاف مروا دیں گی۔ میں کیا کروں یار، بس مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ تیرے پاس کوئی دوا ہے اس کی؟ کیا مطلب میں کوئی حکیم ہوں تیرے خیال میں؟ میرا مطلب تھا کہ کوئی نسخہ نہیں ہے تیرے پاس صبر کا، دھیرج کا، اپنی باری کے انتظار کرنے کا؟ دنیا نہ پی لوں میں؟ ہاں تیری ساس مر جائے خبیث آدمی، اتنا تو دیکھ لیا ہوتا کہ وہ عورت ہے کون۔ وہ دو آدمی اس غیور احمد کے سامنے دروازے کے پاس بیٹھے تھے، میں نے ان کو آپس میں بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ پتہ نہیں تیری نظر کیا دیکھتی رہی، میں دراصل اس خاتون کو دیکھ رہا تھا اور پتہ ہے اس نے آتے ہی میری ران میں چٹکی بھر لی۔ ہاں ایک دم بدماش عورت تھی وہ، یہ اچھی رہی، وہ تیرے کل کتر گئی اور تجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ ذرا سنبھل کے چل، یہ کشمور پتہ نہیں کس نے نام رکھ دیا تھا اس شہر کا، اور یہاں کا یہ کتا ابھی تک چار ٹانگوں پر ہی چل رہا ہے۔ ذرا دیکھ تو ہے نا حیرت کی بات۔ تیرا کیا خیال ہے، اس کی 6 ٹانگیں ہونی چاہیے تھیں؟ ہاں میرا تو یہی خیال تھا۔ دراصل میں نے کوئی 15-20 سال کے بعد کتے کو غور سے دیکھا ہے، میں سمجھتا تھا کہ شاید اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہوگی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جس چیز پر تیری نظر نہیں جاتی اس کا حلیہ بدل جانا چاہیے۔ محلہ کون سا بتایا تھا اس نے؟ پیر آباد۔ ذرا ٹھہر، میں کسی سے پوچھ تو لوں۔ نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹیکسی پکڑ لے۔ آبی نے خالص بدماشوں ایسے طریقے سے سیٹی بجائی اور وہ ٹیکسی والا ٹھہر گیا۔ وہ ہمارے قریب ہی سے گزر رہا تھا، کھڑکی سے سر باہر نکال کر بولا، کیا بات ہے باؤ جی، یہ سیٹی کس لیے بجاتے ہو؟ کراچی سے آئے ہیں آپ؟ وہ رمز شناس تھا، سمجھ گیا کہ سواریاں باہر سے آئی ہیں۔ ہاں ابھی تیری سمجھ میں بات آ گئی ہے، ورنہ شاید کوئی بھی سیٹی کا مطلب نہ سمجھتا۔ چل ذرا ہمیں پیر آباد لے چل، آبی نے ٹیکسی میں گھستے ہوئے کہا۔ میں ایک کام سے ادھر آیا تھا سکھر شہر سے، ورنہ یہاں ٹیکسیاں کہاں؟ بیٹھے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، راستہ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں یار، اسی لیے تو تجھے روکا ہے، اب کسی سے پوچھ اور ہمیں وہاں لے چل۔ میں نے بد مزہ ہو کر کہا، خرابی مجھے سامنے ہی کھڑی نظر آتی تھی، رقم ہماری سلامت نہیں رہ گئی تھی۔ سارے اندازے یہی بتاتے تھے کہ پیر آباد کا نام اس نے غلط بتایا تھا۔ وہ عورت اتنی سیدھی نہیں تھی کہ ذرا سے تشدد پر سچ اگل دیتی، پھر بھی ایک آس بند گئی تھی اور اسی کے سہارے ہم پیر آباد جا رہے تھے۔ ہم خواہ مخواہ ہی اس گمس میں پڑ رہے تھے، لوٹ کا مال تھا، لٹ گیا۔ اچھا ہوا آبی کے لیے، سوائے پچھتاوے کے اب کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ڈرائیور نے ایک راہگیر سے پیر آباد کا پتہ پوچھا اور آگے چل دیا۔ بولا، یہاں کے بدماش بھی خاصے ٹھوسے کے لوگ ہیں، میرے ساتھ ٹیکسی میں 2 سواریاں یہاں اتری ہیں، میں انہیں سکھر سے یہاں لایا تھا، مگر وہ ہوٹل کے سامنے اتر کر ایسے غائب ہوئے ہیں کہ میں صبح سے انہیں ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں۔ پولیس کے پاس میں جانا نہیں چاہتا، وہ اپنا حصہ مانگتے ہیں۔ ڈرائیور نے عقبنما کو سیدھا کرتے ہوئے کہا، اچھا تیرے ساتھ بھی یہ قصہ ہو چکا ہے، کمال ہے، ایسے لوگ پڑے ہیں یہاں، لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے۔ بڑی رقم بن گئی تھی ان کی طرف مگر وہ ہاتھ ہی نہیں آئے۔ تیرا بھی خدا حافظ پیارے، بہتر ہے تو واپس چلا جا، یہ کشمور ہے، کشمور کی پھپھی سمجھتا ہے نا تو، اور کشمیری برہمن زادی، ایسا حال ہے اس کا، وہ سب کو گھر بلا کر خود کسی اور جگہ جا ٹھہرتی ہے، مگر میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اتنی مار دوں گا میں انہیں کہ وہ یاد ہی رکھیں گے۔ میں نے ڈرائیور کے ڈیل ڈول پر نظر ڈالی، خاصا مضبوط اور کسرتی بدن کا آدمی تھا اور اپنی اس بے عزتی پر بہت بری طرح تل ملا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ہمیں پیر آباد محلے کے چوک میں جا اتارا۔ ابھی نے 50 کا نوٹ اس کی طرف سرکا دیا تو وہ بولا، میرے پاس ریزگاری تو نہیں ہے جناب۔ تو پھر تو یہ ساری ہی رکھ لے، یہ لے 100 روپیہ میں تجھے اور دیتا ہوں، پیٹرول لے لینا، ان سالوں کو تو اب تو بھول ہی جا، وہ تیری ٹیکسی بھی چھین لیں گے۔
पता नहीं कौन लोग हैं, दफा कर इन्हें। आबी ने इसकी मुट्ठी में नोट रखकर इसे तसल्ली दी। आप कमाल करते हैं भाई जी, मगर बस ठीक है ना, दफा कर इन्हें, टैक्सी बच गई है, यही काफी है और ये कश्मीर है प्यारे, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। ये कहकर आबी पीछे हट गया। ड्राइवर की समझ में कुछ नहीं आया। वहाँ तक का किराया शायद 5 रुपए भी न बनता था, मगर इसे 150 रुपए मिल रहे थे। बहुत बड़ी रकम थी ये। इसके लिए आबी ने इसके लिए ख्वाह मुख्वाह ही मुसीबत पैदा कर दी थी। चंद लम्हों तक वो समझा कि हम कोई बहुत ही बिगड़ी हुई किस्म के बदतरीन रईस हैं, रकम को रकम ही नहीं समझते, 5 के बदले 150 देकर भी समझते हैं कि हमने कुछ नहीं दिया है। हम जरा आगे निकले तो आबी बोला, ये साला पसो पेश कर रहा था है कि नहीं? मैंने फिक्रा सही बोला है ना? हाँ, तेरी जुबान बेहतर हो गई है, पसो पेश ठीक लफ्ज है, मगर इसकी दाढ़ तले ये रकम रखने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही यार, आदमी मुझे ठगों का मारा हुआ लगता था। मैंने सोचा चलो इसे ये रकम दे ही दूं, नेकी की है ना मैंने। हाँ, तेरे खाते में सुनहरी हरफों से लिखी जाएगी नेकी। तेरा स्कोर पता है कितना हो चुका है? ऐसे ऐसे गुर्ज मारेंगे वो तुझे के पसलियां अंदर डाल देंगे। मैंने पीर आबाद की गली में दाखिल होते हुए कहा, ओए बक नहीं, ओए तू बड़ा नेक है, तेरा स्कोर तो मुझसे भी ज्यादा है, पर यार किसी दिन लेने के देने ही ना पड़ जाएं, खतरा कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। देख लेंगे जब वक्त आएगा तो बेचूंचरा अपनी जान हाजिर कर देंगे। अब की बार 10-20 लाख का बीमा जरूर करवा लेंगे। वो भी साले पूछेंगे हमसे कि वल्दियत क्या है, किसके तुखम हो तुम, और यही हमें मालूम नहीं है। तुझे पता है कि तेरा बाप कौन था? बकवास ना करो, यानी ये भी कोई पूछने की बात है? तेरी अपनी वल्दियत अलबत्ता शुबे में लगती है मुझे। कोई भी अपनी वल्दियत के बारे में कुछ नहीं कह सकता है बेटे, इसीलिए क़यामत के दिन लोगों को इनकी माओं की निस्बत से पुकारा जाएगा। वो ज्यादा क्या कहते हैं उसे, ऑथेंटिकेटेड तरीके से बात कर सकती हैं। क्या ख्याल है तेरा? इस गयूर अहमद को देख, इस साली कातिल हसीना ने मुसीबत में डाल दिया है हमें। आबी ने गली में चारों तरफ देखते हुए कहा, वहाँ गयूर अहमद का नाम हमें कहीं नजर नहीं आया। चल जरा आगे जाकर देखते हैं, पता नहीं किस चोर खाने में रहता है। वो बहुत खबीस आदमी था, वो ऐसा लासा लगाया इसने हमें। आबी को फिर वारदात की तफसील याद आने लगी। यार मेरी बाएं आंख काम ही नहीं करती, जरा देखना तो कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। वो मेरे सामने बाएं आंख पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। देख तो सही जरा, तेरी दोस्ती में आंखें भी गईं, पता नहीं और क्या कुछ होगा मेरे साथ। मैंने इसकी बाएं आंख जरा खोल कर देखी तो पता चला कि इसका वो आई लेंस अपनी जगह से हट चुका है और अब उसको हर शायद धुंधली नजर आने लगी थी। अबे इसी शीशे को इस्तेमाल करना सीख, ये अपनी जगह से हट गया है। ला मैं इसे ठीक करता हूँ। वो सुधाए हुए कुत्ते की तरह मेरे सामने सर डालकर ठहर गया। सर से पांव तक वो पत्थर का बुत नजर आ रहा था। मैंने इसका शीशा रुमाल से आंख की पुतली पर जमा दिया। वो हंसने लगा, बोला अब ठीक है यार, तू मुझे नजर आने लगा है, वरना मैं समझा कि तेरा वजूद ही खत्म हो चुका है। चल अब मेरा ख्याल है इसको इस्तेमाल करने का खास गुर है। हाँ, आंखें ज्यादा ना खोला कर तू, जो पागल होकर औरतों को टिकटिकी बांध कर देखने लगता है। इसी वजह से ये तकलीफ पैदा होती है। इनको आंखें मीच कर देखना चाहिए। यूं मैंने अपनी आंखों को जरा तीरे नीम कश बनाकर इसके सामने पेश किया और वो ज्यादा हंसने लगा। बोला तेरी क्या बात है, तेरे इस तीरे नीम कश पर 1000 लानत, बिल्कुल महंगा नजर आ रहा है तू। कोई हसीना इनको देखना पसंद नहीं करेगी। अबे वो देख, वो सामने गयूर अहमद लिखा है, ये छोटी सी तख्ती जरा देख। मैंने सामने नजर डाली तो एक छोटी सी तख्ती पर गयूर अहमद लिखा था। इसका मतलब ये है कि वो ठीक ही कहती थी, वो कातिल हसीना। हाँ, खटखटा दे ये दरवाजा, बदमाश हमसे इतनी बड़ी रकम छीन कर ले गए, इनका बेड़ा गर्क, वो 2 यतीमों को तबाह कर गए हैं साले। आबी ने फौरन ही आगे बढ़कर गयूर अहमद का दरवाजा खटखटा दिया। जरा अकड़ कर खड़ा हो, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे यहाँ, अपना चुपचाप भी सीधे हाथ में ले ले। ठीक है यार, इधर जरा ऊंच नीच नहीं होगी, इन्हें मालूम है कि वो क्या कर आए हैं। चंद ही लम्हों बाद एक बुजुर्ग सूरत आदमी ने दरवाजा खोल दिया। हमें सामने देखकर
کر بولا فرمائیے کیا حکم ہے؟ آدمی وہ خاصا لکھا پڑا نظر آتا تھا اور داڑھی اس کی ساری سفید ہو چکی تھی۔ السلام علیکم یا حضرت، خیریت سے تو ہیں؟ آبی نے بڑی محبت سے اسے سلام کیا اور اس کے نہ چاہنے کے باوجود اس سے معانقہ شروع کر دیا۔ وہ بیچارہ اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے دروازے کے اندر تک پیچھے ہٹ گیا، مگر آبی نے اس کا پنڈ نہیں چھوڑا۔ اس سے یوں بغل گیر ہوا جیسے وہ مدتوں سے بچھڑے باپ بیٹے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ راضی تو ہونا میاں جی، ماشاءاللہ داڑھی بھی اب سفید ہو گئی ہے۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ جوان تھے، اب بابرکت بڑھاپا آ چکا ہے ماشاءاللہ۔ ویسے آپ سے مل کر ہمیں دلی خوشی ہوئی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میں نے تو آپ کو پہلی بار دیکھا ہے جناب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ ہی غیور احمد کے والد ہیں نا؟ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ بہت دنوں کے بعد ملنا ہوا، اندر بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ وہ انور صاحب کہاں ہیں؟ وہ تو اندر ہی ہیں، کوئی خاص کام ہے ان سے ایک کام تھا، ہمیں انہیں ذرا اطلاع دے دیں، کہیں کہ بڑی دور سے دو یتیم ملنے آئے ہیں، انہیں ان کی ضرورت ہے ہمیں۔ آبی نے بڑے میاں کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ وہ پریشان سا ہو گیا، بولا یہ عجیب بے تکلفی ہے، حد ہو گئی، میں انور کو ابھی باہر بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹنے لگا تو میں نے ڈیوڑی کی اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ جیسے ہی بڑے میاں اندر کو لپکے ہم بھی اس کے ساتھ ہی صحن میں جا گھسے۔ آپ اندر کہاں چلے آتے ہیں؟ میں انور کو باہر بھیجتا ہوں۔ وہ کچھ بدک سا گیا۔ کوئی بات نہیں میاں جی، جہاں ہماری رقم جاتی ہے نا وہیں ہم بھی جا پہنچتے ہیں۔ عین اس وقت صحن کے عقبی کمرے کا دروازہ کھلا تو انور کی صورت ہمیں نظر آئی۔ اس نے ہمیں دیکھا تو اس کا رنگ ایک دم سفید ہونے لگا، یوں بدک کر پیچھے ہٹا جیسے اس نے کوئی دو بھوت دیکھ لیے ہوں، مگر آبی نے اسے دروازہ بند نہیں کرنے دیا، فوراً اس تک جا پہنچا۔ بڑے میاں کو میں نے پستول کی زد میں لے لیا۔ کہاں جاتے ہو بھائی جی؟ تمہاری صورت دیکھنے کو تو ترس گئے ہیں ہم سے ایسی بھی کیا بے رخی؟ آگے چلو میاں جی، ہمیں ذرا اس انور سے حساب لینا ہے، اس لوچ بہادر سے۔ میں نے اس بزرگ صورت آدمی کو آگے دھکیل کر دروازے میں سے گزار دیا۔ وہ سٹ پٹا گیا، بولا یہ کیا شرافت ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں میرے گھر میں دھاندلی کرنے والے؟ ابھی بتاتے ہیں بڑے میاں، اندر تو چلو۔ عین اس وقت انور نے آبی کی گرفت سے اپنا پنجہ چھڑایا اور تیزی سے پیچھے بھاگا، مگر آبی نے اپنا پستول نکال کر اسے للکارا، ذرا ٹھہر جا پیارے، تیرے پیچھے گولی منڈلا رہی ہے۔ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا، بولا تم کیا چاہتے ہو؟ ہاں ہم وہی چاہتے ہیں جو تم چاہتے ہو۔ رقم بھائی جی، رقم کیسی؟ رقم؟ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، اتنے بولے نہ بنو بھائی۔ انور، تمہاری وہ مسز غیور ہمیں سب کچھ بتا چکی ہے، بہتر ہے کہ وہ بریف کیس ہمیں دے دو ابھی اور اسی وقت۔ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ مال کس کا ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ تم کیا کہتے ہو۔ اس بابے کو اندر لے آؤ خان جی، اس کمرے میں رقم ادھر ہی ہوگی۔ آؤ انور میاں، بہتر ہے وہ رقم ہمیں ابھی واپس کر دو۔ یہ کہہ کر آبی نے انور کو پاؤں کی ٹھوکر سے آگے دھکیلا تو دوسرے کمرے کے دروازے میں جا لگا۔ پٹ ایک دم کھل گئے۔ سامنے اس کا ساتھی ہمیں عجیب حالت میں ملا۔ اس نے نماز قائم کر لی تھی اور وہ بڑے خشوع و خضوع سے رکوع میں جھکا ہوا تھا۔ واہ، کیسے عابد و زاہد آدمیوں سے پالا پڑا ہے ہمیں۔ اوے کتے کی دم، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ وہ رقم کہاں ہے؟ میں نے جاتے ہی اس کی پیٹھ پر ٹھوکر لگائی، وہ ایک دم منہ کے بل جا گرا۔ وہ سمجھا تھا کہ ہم اسے نماز کی حالت میں دیکھ کر خاموش رہیں گے، پتہ نہیں وہ کون سی نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ الٹ کر گرا تو واویلا مچانے لگا، تم نے ہماری نماز خراب کی ہے، خدا تمہیں تباہ کر دے گا، یہ شرافت ہے تمہاری؟ آخر تم ہو کون؟ بیٹے ہم بھی اسی سکول میں پڑھے ہیں جس میں تم داخلہ لے چکے ہو، مگر ہم MSc کر چکے ہیں اس سائنس میں۔ وہ رقم کہاں ہے؟ اسے باہر نکالو، 3.5 لاکھ روپیہ ہے بریف کیس میں۔ آبی نے انور اور اس کے ساتھی کو پستول کی زد میں لے کر کہا۔ وہ دونوں وہی تھے جن کو میں غیور احمد کے ساتھ غیر مرئی زبان میں گاڑی کے اندر ایک دوسرے سے باتیں کرتے دیکھ چکا تھا۔ ان کے دیدوں کی حیرت دیدنی تھی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم یوں اتنی جلدی ان کے ڈیرے پر پہنچ جائیں گے۔ وہ بزرگ صورت آدمی بھی انہی میں شامل تھا، مگر ظاہر یوں کرتا تھا جیسے وہ ان میں سے نہیں ہے۔ واقعی وہ ان میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ ان سب کا استاد
استاد تھا، جیسے بہت سے شیاطین کا استاد ابلیس ہے اور وہ انہیں اپنی زیر تعلیم رکھ کر ان سے طرح طرح کے کام لیتا ہے۔ وہ بھی یہی کچھ کر رہے تھے۔ وہ ان کی لن ترانیاں دیکھ کر خوش ہوتا تھا، مگر اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے لنگاروں نے اب کی بار کس قسم کے لوگوں پر ہاتھ ڈالا ہے۔ ان کے لنج لبان کو تو ہم جڑ سے کاٹ دیتے، یوں کہ پھر وہاں تنکا نہ اگ سکتا۔ کیا خیال ہے انور بھائی، وہ رقم نہیں دو گے تم؟ میں نے بابے کو ان کی طرف بڑے زور سے دھکیل کر پوچھا۔ اپنا چپ شا میں نے ان پر تان لیا تھا۔ وہ رقم تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہاں گئی پھر؟ سنبھل جاؤ انور میاں، یہ گولی بے آواز چلتی ہے اور تمہارے یہاں لاشیں ہی رہ جائیں گی۔ میں نے اس کے سر کے اوپر سے گولی چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی تو میاں ہی مر گئی۔ وہ ایک دم نیچے بیٹھ گیا۔ وہ جی باجی ادھر ہے، وہ رقم 4 حصوں میں بٹی ہے، اس الماری میں دیکھیں۔ اس کے ساتھی نے خوف سے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا۔ دیکھ یار، اگر وہ رقم پوری ہے تو ہم ان پر لعنت بھیج دیں گے۔ آبی نے میری بات سنی تو تیزی سے الماری کی طرف لپکا۔ دروازہ کھلتے ہی اپنا بریف کیس اسے نظر آ گیا۔ وہ اس پر جھپٹ پڑا، یوں جیسے کوئی نادیدہ خزانہ اسے ہاتھ لگ گیا ہو۔ اسے آبی نے کھول کر دیکھا تو رقم 4 حصوں میں برابر بٹی ہوئی تھی اور ہر حصے پر الگ نام لکھا تھا۔ اچھا، تو یہ حصے بکھرے بھی کر لیے تھے تم نے؟ خوب، بڑے پکے الو کے پٹھے حساب دان ہو تم۔ آبی نے جلدی جلدی رقم گنی، وہ پوری ہی تھی۔ اوئے لوٹن کبوتر، یہ دھندا کب سے چلا رہا ہے تو؟ تمہاری ساس مر جائے، یہ قصہ کیا ہے؟ آبی نے بریف کیس بند کرتے ہوئے ان سے پوچھا۔ اور تو بڑے میاں، تیرا بھی دھندا یہی ہے؟ غیور احمد تیرا بیٹا ہے کیا؟ اس نے سر ہلا دیا۔ اسے رقم کے یوں ضائع ہو جانے کا بے حد افسوس تھا، پر وہ کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی ہو رہی تھیں جیسے ہاتھ سے موتی گرتے جا رہے ہوں اور وہ ان پر اپنی گرفت مضبوط نہ کر سکتا ہو۔ تو واقعی مرغ مسلی نظر آتا ہے۔ تیری نماز کے کیا کہنے؟ کس کے لیے یہ سجدہ کر رہا تھا؟ اس دولت کے لیے، مگر یہ تیرے لیے نہیں تھی پیارے۔ بڑے یدھ ہوئے ہیں اس کے لیے اور تو اسے یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ مار کر چھین لینا چاہتا تھا ہم سے۔ آبی نے ان کے ساتھی کے منہ پر ایک کرارا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کی بے وقت نماز نے ہمیں حیران کر دیا تھا۔ چل یار نکل یہاں سے، پتہ نہیں کیسے کمینے لوگ ہیں یہ۔ میں نے آبی کے ہاتھ سے بریف کیس لے کر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں سمم بکمم ہو کر یوں کھڑے تھے جیسے ان کا حساب ہو چکا ہے اور اب وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تینوں کی آنکھیں یوں جھکی تھی جیسے کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ کمرے سے باہر نکل کر ہم نے دروازہ بند کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گلی سے باہر نکل آئے۔ ان سالوں نے ہمارا سفر ہی بد مزہ کر دیا تھا یار۔ یہ تو بڑے پیر کاریگر نکلے، رقم تو پار ہی کر دی تھی ان لوگوں نے۔ وہ تو تیری نظر کام کر گئی، ورنہ تو تباہ ہو گئے تھے ہم۔ ابھی نے بریف کیس میرے ہاتھ سے جھپٹتے ہوئے کہا۔ اسے اب اس کی قدر معلوم ہو گئی تھی۔ تیرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا ابھی، نہ تو اپنی حرکتوں سے باز آئے گا، نہ یار لوگ تیرا پیچھا چھوڑیں گے۔ نہیں یار، اب تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، کسی عورت پر غلط نظر نہیں ڈالوں گا۔ یہ تو بڑی تباہ کن چیز ہے۔ چل دفعہ کر، مٹی ڈال اس بات پر، کوئی گاڑی پکڑ، ہم ابھی میاں والی چلتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ آسیہ کسی اور ہی سیاپے میں جا پھنسی ہے۔ ہاں لگتا تو مجھے بھی ایسا ہی ہے، ورنہ وہ جان بوجھ کر تو اس جاگیردار کے پاس نہیں گئی ہوگی، مگر ان دونوں کا کیا کریں؟ وہ کہیں مر ہی نہ جائیں ہوٹل میں۔ کچھ نہیں ہوتا، انہیں خود ہی نکل کر گھر چلے جائیں گے۔ تم کوئی لاری دیکھو۔ یہ کہہ کر ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بسوں کے اڈے کی طرف چل دیے، مگر خوف مجھ پر یہ طاری تھا کہ ابھی تک ہم خطرے کی زد سے باہر نہیں نکلے تھے۔ پولیس نے چاروں طرف تمام تھانوں میں اطلاع دے دی ہوگی۔ وہ یوں خاموشی سے اس ضرب کو نہیں سہ گئے ہوں گے۔ گاڑی میں بیٹھ کر تو شاید ہم بہت دور نکل چکے ہوتے، مگر ان ٹھگوں نے ہمیں خواہ مخواہ ہی اتنی دیر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے لاری میں بیٹھنے سے پہلے کسی جگہ سے کھانا کھا لیں، بھوک لگ گئی ہے۔ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ چل ادھر وہ سامنے جو ہوٹل ہے میرے پنڈ ورگا، وہی اچھا رہے گا۔ میں نے ایک سائن بورڈ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ کوئی شاعر صفت آدمی تھا جس نے وہ ہوٹل کھول رکھا تھا۔ باہر چائے پکتی تھی اور دائیں ہاتھ ہانڈی چڑھا رکھی تھی۔ اس
نے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اندر مکھی کا نشان نہیں تھا، سب طرف اس نے جالی لگا رکھی تھی۔ ہوٹل کے اندر پہنچ کر تو ہم خوش ہو گئے، کرسیاں اس نے بڑے کرینے سے لگا رکھی تھی اور گاہک اخبار کے ساتھ چائے اور کھانے سے لطف اٹھا رہے تھے۔ آبی نے کھانے کا آرڈر دیا اور پھر سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ بولا تیری نظر ہمیشہ اچھی چیز پر ٹکتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ماحول کا وہ گہری نظر سے جائزہ لے رہا تھا۔ کرسیاں خاصی آرام دہ تھیں۔ بات یہ ہے آبی کہ میں اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، لودھی فیملی تھی نا جس میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ میرے آباؤ اجداد تھے، بہت ہے تیرے آباؤ اجداد کی ایسی تیسی۔ ابے میرے سامنے ایسی پڑھ نہ ہانکا کر، پولیس پوچھے گی تو یہی کہے گا کہ نام غلام جیلانی، ولد حیدر علی، پیشہ چوری چکاری، یہی بات ہے نا۔ بات اس نے دبی زبان میں کی مگر میں سمجھ گیا کہ سالہ چوٹ کر رہا ہے۔ ایک بدماش آدمی تھا وہ، اور ابھی میں نے اس کی آنکھیں بنوا کر اسے پھر سے کھڑا کیا تھا مگر وہ میرا کوئی احسان مانتا ہی نہیں تھا۔ جگری یار ایسے ہی ہوتے ہیں ہر معاملے پر، یہاں تک کہ انسان کے پورے وجود پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ یہ نو کے تو عادی ہی نہیں ہوتے۔ ذرا دیکھیں تو بھائی جی یہ کیا چیز چھپی ہے اخبار میں، یہ دیکھیں۔ ہمارے قریب بیٹھے ایک آدمی نے دوسرے کو آواز دے کر کہا، کیا ہے یار خیر تو ہے؟ تیرے تو دیدے پھٹے جا رہے ہیں۔ کس کی ماں مر گئی؟ ماں نہیں باپ ہی مر گیا ہے، یہ دیکھ۔ اس نے اخبار اپنے ساتھی کے سامنے رکھ دیا مگر اس نے چند سطریں پڑھ کر اخبار الگ پھینک دیا۔ بولا چھوڑ یار، اس ملک میں یہی کچھ ہوگا۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ آبی نے اخبار اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ بولا یہ سالے دونوں ہی یہاں بیٹھ کر چائے سے اندر جلاتے ہیں اور فلسفہ جھاڑتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اخبار اپنے سامنے پھیلا لیا۔ اس میں جو خبر درج تھی وہ ہمارا دل دہلانے کے لیے بہت کافی تھی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ سندھ پولیس کے ساتھ ہمارا جو مقابلہ ہوا تھا وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے چاروں صوبوں کی پولیس کو خبردار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ پولیس چھاپہ مار پارٹیاں مجرموں کی تلاش میں روانہ کر دی گئی ہیں۔ خیال یہ ہے کہ مجرم جو تعداد میں 2 تھے ایک عرصے سے پولیس کو فریب دے رہے ہیں اور ابھی تک رپوش ہیں، بلکہ مقابلہ ہوا اس جگہ کا باقاعدہ آئی جی نے معائنہ کیا ہے۔ اطراف کے تمام گاؤں کی باقاعدہ تلاشی لی گئی ہے۔ ان کو بالآخر پولیس نے تلاش کر لیا مگر وہ اپنے ساتھی کو شدید زخمی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خیال ہے کہ ان کا گاؤں ملتان کی طرف تھا۔ پولیس نے ہر جگہ اپنے آدمی کھڑے کر رکھے ہیں۔ عوام کو خبردار کیا جاتا ہے کہ جس کسی نے بھی ان کو پناہ دی وہ قانون کی نظر میں مجرم ہوگا۔ مجرموں کے بارے میں اطلاع دینے والے کو 20,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ آبی نے وہ اخبار طے کر کے میرے سامنے رکھ دیا۔ ایک عجیب سا قسم پرسی کا احساس اس کے چہرے پر اتر آیا تھا۔ بولا تیرا کیا خیال ہے جیلانی؟ یہ معاملہ تو کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ ہاں یہ مکری میرے لیے ناقابل فہم نہیں ہے۔ ہم بڑی خوفناک صورتحال سے 2-4 ہیں، کھانا کھا کر یہاں سے نکل چل۔ ہاں مگر ہم جائیں گے کہاں؟ وہ 1-2 نہیں ہیں۔ لو یہ سگریٹ پیو، آخری فکرہ اس نے بلند آواز میں کہا تھا مگر اتنے میں بہرا کھانا لے آیا اور ہم جلدی سے اس میں جت گئے۔ میرے لیے ایک ایک لقمہ دوزخ کا پھل معلوم ہو رہا تھا۔ کوئی چیز مجھ سے کھائی نہیں جا رہی تھی۔ میں جو سینے میں شیر ایسا دل لیے پھرتا تھا، خود کو اس گھڑی ایسا بزدل سمجھتا تھا کہ سامنے کا آدمی بھی مجھے اپنا دشمن نظر آتا تھا۔ آبی نے البتہ کھانا بہت دھیرے سے کھایا۔ وہ اس ناگ ایسا تھا جو جنگلی کبوتری کو اڑا کر اپنے گھونسلے میں لے جاتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ اس پر اس کا حق ثابت ہے۔ خبر کا متن ایسا تھا کہ مجھے اس میں اپنے اعمال صاف نظر آتے تھے۔ مجھے کیا حق پہنچتا تھا کہ میں کسی بے گناہ کو یوں موت کے گھاٹ اتار دیتا، مگر ابھی میرے اس مسلک کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ حالات نے ہمیں وہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آدمی کو اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان لینی پڑتی ہے، ورنہ وہ یوں بن برکھا کے تو نہیں برستا ہے۔ وہ کھانا کھا رہا تھا اور میں اس سوچ میں گم رہا کہ اگر میری یہ تقدیر مجھے ان کے پاس لے گئی تو پھر مجھے کون بچا سکے گا؟ وہ تو مجھے بدترین قسم کے تشدد سے گزار کر میری لاش میں بھس بھر دیں گے۔ وہ ایسے ہی ہیں، عام حالات میں بھی کوئی پولیس کے آہنی جال سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اب تو وہ ہمیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنائیں گے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہ ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ وہ ہمیں کسی چوراہے میں کھڑا کر کے گولی مار
دیں ان کے لیے تو سب کچھ ہی ممکن تھا، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، وہ لکنجن کہاں سے لاؤں جسے آنکھوں میں لگا کر میں ان سے چھپ سکوں۔ وہ مردے کو تو لکڑیاں بھی نہیں دیتے ہیں، اس کو ایسی آگ پر جلاتے ہیں جو نہ تو بھسم کرتی ہے نہ بجھتی ہے۔ بڑے لفانگ بہادر تھے ہم دونوں، ایک دنیا ہمارا لوہا مانتی تھی، ہمیں کسی میدان میں کبھی کوئی شکست نہیں ہوئی تھی، مگر اب کی بار سندھ پولیس کی للکار ہم نے اپنا بیڑا خود غرق کر لیا تھا۔ آبی نے کھانا ختم کیا تو میں بھی آخری لقمہ لے کر وہاں سے اٹھنے لگا۔ وہ دونوں فلسفی ابھی تک خبر کے متن کو بھول کر ظلم کے موضوع پر بحث کر رہے تھے، انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ ان کے درمیان سے کون باہر چلا گیا ہے۔ لنیے بہت دیکھے تھے ہم نے، مگر اپنے ہی لیے کوئی اتنا گہرا کنواں کبھی نہیں کھودتا ہوگا، اور ہم ایسے ہی تھے، ہر دم خود کو نیچے اور نیچے گرتا محسوس کرتے تھے۔ ہوٹل سے نکل کر ہم بسوں کے اڈے کی طرف چل دیے، مگر خدشہ یہی تھا کہ پولیس کی کوئی پارٹی وہاں موجود ہوئی تو وہ ہمیں تباہ کر کے رکھ دے گی، ہماری لاشیں بھی وہاں نظر نہیں آئیں گی۔ میں نے بہت چاہا کہ اپنا حلیہ بدل لوں، مگر بریف کیس میں کچھ بھی نہیں تھا، اور شہر وہ ایسا تھا جہاں سے کوئی ڈھنگ کا لباس مل نہیں سکتا تھا۔ خوف کی ایک بے پناہ لہر مجھے دبائے ہوئے تھی۔ وہ پہلا موقع تھا کہ میں خود کو بے حد کمزور سمجھ رہا تھا، حالانکہ جان تو دینی ہی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میں بن آئی موت نہیں مار سکوں گا۔ وقت تو اللہ نے ایک ہی مقرر کر رکھا ہے، وہ جو کہا ہے خدا تعالیٰ نے کہ انسان کی موت کی جو ساعت مقرر کر دی گئی ہے وہ نہ تو مقدم ہو سکتی ہے اور نہ مؤخر، تو اس پر ہم ایسے لوگوں کا ایمان تو کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ وہ جو دنیا دار ہوتے ہیں جن کو سرے راہ لٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، ان کی حالت تو اور بھی غیر ہوتی ہے۔ ہم تو جان ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے، موت کی تلاش میں رہتے تھے، مگر اپنی جان ہم نے اتنی بھی سستی نہیں لگا رکھی تھی کہ پولیس آئے اور ہمیں پکے ہوئے پھل کی طرح ٹہنی سے اتار کر لے جائے۔ میرے ساتھ آبی کی تقدیر بھی خراب ہو چکی تھی، اس کو گام گام پر دھچکے لگتے تھے، اور مجھے سب سے زیادہ افسوس اسی بات کا تھا ہم دونوں کو ایک ایک چومبک نے باندھ رکھا تھا، یوں کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر جینا محال نظر آتا تھا، اور میں شاید اسی دوستی کے صدقے میں بڑی بڑی قربانیاں مانگتا رہتا تھا، جن کے بار آور ہونے پر میں اب دل میں عجیب سی ندامت محسوس کرتا تھا۔ اس کے پاس ان دنوں ڈھیروں روپیہ جمع تھا، وہ اس رقم کو آدھی آدھی پھاڑ کر الگ کر سکتا تھا۔ کئی بار اس نے کہا بھی، مگر میں نے ہی اسے باندھ رکھا تھا، کہیں بھی نہیں جانے دیا۔ پتہ نہیں میں اس سے کیا چاہتا تھا۔ بسوں کے اڈے پر پہنچ کر ہم جلد ہی ملتان کی طرف جانے والی بس میں منہ چھپا کر بیٹھ گئے۔ ہمیں وہاں سے فوراً ہی نکل جانا چاہیے تھا، اسی میں ہماری بہتری تھی کہ اس چومکھی لڑائی میں ہمارا تو گھر ہی اوف ہو کر رہ گیا تھا۔ ہم بس میں بیٹھے تو آبی نے سواریوں پر گہری نظر ڈالی۔ جگہ ہمیں بس کی آخری نشستوں پر ملی۔ ہمارے دائیں ہاتھ 5-6 آدمی بیٹھے تھے، وہ سب کے سب پینڈو نظر آتے تھے۔ آبی نے 2 سگریٹ نکال کر ایک مجھے دے دیا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اپنی اس تازہ ترین کامیابی پر اسے دلی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ سگریٹ سلگا کر بولا، فکر نہ کر، بس میں سب کے سب مسلمان ہی بیٹھے ہیں، کوئی تفتیشیہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، پھر بھی سنبھل کر بیٹھ، مجھے یہ شہر بڑا منحوس نظر آتا ہے، تیری نظر اب وہ نہیں رہی ہے، شیشہ الٹ جائے تو تجھے میں بھی الٹا دکھائی دوں گا۔ اس شیشے نے واقعی بیڑا غرق کر دیا ہے، ورنہ اس عورت کو میں صاف سمجھ نہ جاتا، کیسی بولی نظر آتی تھی وہ۔ اچانک بس میں 4 فقیر چڑھ آئے، آتے ہی ان لوگوں نے واویلا مچا دیا۔ اکھیاں بڑی نعمت ہیں بابا، میرے 8 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں بابا، لوگ ان پر ترس کھاؤ۔ لو، اس سالے نے اور کوئی کام ہی نہیں کیا، بیٹھا بچے ہی بناتا رہا ہے، اور اب عامت المسلمین سے ہمدردی طلب کر رہا ہے۔ پوچھو اس سے کہ اتنے بچے اس نے کیسے بنا لیے، ہڈی پسلی تو صاف نظر آتی ہے اس کی۔ ضرور پوچھو، بلاؤ اسے، کرو بات کہ تو نے 8 بچے کیسے پیدا کر لیے۔ 3 فقیر بس کے اگلے حصے میں جا پہنچے تھے۔
اور جس کے 8 بچے تھے وہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ نظر اس کی عجیب انداز سے ہم پر جمی تھی، یوں جیسے وہ ہمیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہاتھ اس کا کبھی دائیں طرف پھیلتا تھا اور کبھی بائیں طرف۔ اکھیاں بڑی نعمت ہیں بابا، میرے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں۔ اوئے تو بیٹھ کر بچے ہی بناتا رہا، کوئی اور دندہ نہیں تھا تجھے؟ تیری بیوی کس نسل سے ہے؟ آبی نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ وہ خواہ مخواہ ہی اس سے الجھ رہا تھا۔ ہاتھ میں اس نے 1 روپے کا نوٹ پکڑ لیا تھا۔ فقیر نے نوٹ دیکھا تو بڑی ہی عاجزی سے بولا، کیا کرتا میاں جی، اللہ کی مخلوق بھی تو بڑھانی تھی۔ اکھیاں بڑی نعمت ہیں بابا کہہ کر اس نے نوٹ آبی کے ہاتھ سے جھپٹ لیا تھا اور عین اسی وقت اس نے ذرا سا جھک کر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ گاڑی چھوڑ دیں بابا، لوگ پولیس شہر سے نکلتے ہی اس کی تلاشی لے گی۔ اور پھر بلند آواز سے بولا، اکھیاں بڑی نعمت ہیں بابا۔ اس کی آواز نے مجھے لرزہ بر اندام کر دیا۔ ایک لہجے کے لیے ہی وہ میرے پاس رکا تھا۔ آبی بھی اس کی وہ بات نہ سن سکا۔ چوتھے 5ویں آدمی تک اس نے ہاتھ پھیلا دیے، ہر ایک کے پاس اس کے لیے 5-10 پیسے تھے۔ اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، چلتا تھا تو اس کی دونوں ٹانگیں لرز جاتی تھیں۔ یہی حال اس کے ہاتھوں کا تھا، ان میں بھی لرزش تھی۔ آنکھیں بند کر کے وہ بس میں بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ پچھلی لمبی نشست سے ذرا دور گیا تو میں نے آبی کو کوہنی مار کر اٹھاتے ہوئے کہا، آ یار، ہمیں تو یہ بس راس نہیں آئے گی، پتہ نہیں کب چلے اور ہم جلدی میں ہیں۔ کیا کرتے ہو یار، ہوا کیا ہے؟ بس باہر آ جا، ہم کوئی اور بس دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اتنی تیزی سے بس سے باہر نکلا کہ آبی میرے پیچھے آتے آتے سراسیما سا ہو گیا۔ یہ تجھے ہوا کیا ہے؟ کیوں چھوڑ دی ہے یہ بس؟ بات کچھ ایسی ہی ہے آبی، ادھر آ جا۔ یہ فقیر کوئی بہت کرنی والا فقیر ہے۔ کون سا فقیر؟ یہ جو اندھا بنا ہوا ہے؟ ہاں، یہ ہم دونوں کو پہچانتا ہے ابھی۔ اسے معلوم ہے کہ پولیس ہماری تلاش میں ہے، وہ مجھے یہی بتا کر گیا ہے۔ پر کب یہ واقعہ پیش کب آیا؟ کون ہے یہ آخر؟ یہی تو مجھے معلوم نہیں ہے، مگر وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ اس پر نظر رکھو، آؤ ادھر۔ یہ کہہ کر میں آبی کو اپنے ساتھ لے کر بس کے عقب میں جا ٹھہرا۔ آبی سخت پریشان ہو گیا تھا، وہ فقیر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نظریں اس کی بس کے دروازے پر جمی تھیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔